پاکستان نے امریکہ سے ایک بڑا مطالبہ کر دیا آپریشن عزم استحکام سے ریلیٹڈ۔ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تعینات ہیں مسعود خان، وہ ایک ٹاک میں شریک تھے اور وہاں پر ایک سوال جواب کا سیشن ہو رہا تھا جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں لیٹسٹ ملٹری ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے اور امریکہ ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو اسمال آرمز اور ماڈرن ایکوپمنٹ پرووائڈ کرے تاکہ ہم سکسیسفلی اپنے انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کو کنڈکٹ کر سکیں۔ وہ یو ایس میں ولسن سینٹر میں انگیج کر رہے تھے یو ایس کے ڈیفرنٹ پالیسی میکرز، انٹیلیجنشیا، اسٹریٹجک تھنکرز اور دوسرے اسکالرز سے، اور وہاں پر یو ایس کی جو پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں الزبتھ ہارس، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں بہترین ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایمبیسڈر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کو سیکیورٹی کے شعبے میں اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے، اپنے سیکیورٹی لنکس کو مضبوط کرنا چاہیے، انٹیلیجنس کوآپریشن کو بڑھانا چاہیے اور مل کر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کرنے چاہیے۔ انہوں نے امریکہ سے مزید درخواست کی ہے کہ جو ایڈوانس ملٹری پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کی سیلز کو ریزیوم کیا جائے۔ بہت سے ملٹری ایکوپمنٹ کی سیلز امریکہ نے روکی ہوئی ہیں پاکستان کو، اس لیے پاکستان کو چین کی طرف جانا پڑتا ہے اور اب تو پاکستان روس کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے جیسے امریکہ پہلے پاکستان کی مدد کرتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ملٹری کے پاس یو ایس اوریجن کا ڈیفنس ایکوپمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کا امبیسڈر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اوبویسلی وہ اسٹیٹ کی مرضی سے ہی یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان امریکہ سے اس وقت مزید سیکیورٹی ٹائز چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ سے کوئی بڑی لڑائی نہ ہو۔ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کی کانگریس میں پاکستان کے حوالے سے ایک قرارداد آئی ہے اور اس میں پورے سسٹم کو کہا گیا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنا ٹریک ریکارڈ درست رکھیں، اور الیکشن کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اور اس کے بعد اگریسو پاکستان کا سٹینس آیا تھا، پاکستان نے بڑا غصے کا اظہار کیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا ہم بھی ایک ریزولوشن نکالیں گے، اور جواباً ہم نے بھی شاید کوئی قرارداد پاس کی ہے کہ امریکہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں اور بلا بلا، جو ہم یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خواجہ آصف جو اس وقت ملک کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ایک بڑا ہی اگریسو ٹویٹ آیا امریکہ کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے، ان کی اپنی ہسٹری اتنی گندی ہے، ان کی اپنی ہسٹری رجیم چینج آپریشن سے بھری پڑی ہے۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جو آج سے جو بات 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت کہہ رہی تھی، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے، اب یہ نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا، ان کو چپ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ پہلے اپنی ہسٹری دیکھیں، بھری پڑی ہے ان کی مداخلت سے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کا ڈیفنس منسٹر اتنی سخت لینگویج استعمال کر رہا ہے امریکہ کے لیے، اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے آپ کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ امریکہ سے۔ اور اسی طرح کی ایک بات کی تھی جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کی حکومت کے گرنے سے تقریباً 6 دن پہلے 3 اپریل کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، آئی تھنک 3 اپریل یا عمران خان کا تختہ الٹنے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی سمٹ ہوئی تھی، بہت سے ملکوں کے لوگ آئے تھے۔ اس میں باجوہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے امریکہ کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ہم کیوں دوسرے ملکوں کی طرف اب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے ہمیں ملٹری ایکوپمنٹ ملنا بند ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اٹیک ہیلی کاپٹرز خریدنے تھے ترکی سے، اس میں امریکن میڈ ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ جس ملٹری ایکوپمنٹ میں اپنی ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے وہ دوسرے کنٹری کو باؤنڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے کس کو یہ چیز بیچنی ہے کس کو نہیں۔ تو وہ ٹرکش میڈ امریکن ٹیکنالوجی کے ہیلی کاپٹرز تھے جو پاکستان کو نہیں مل رہے تھے۔ اس وقت پاکستان نے یہی امریکہ سے گلہ کیا تھا، پھر ہم کیوں چائنا کی طرف جا رہے ہیں ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے، یا ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، یا ٹینکس کے حوالے سے، یا نیول فریگیٹس لینے کے حوالے سے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہم چائنا سے لے رہے ہیں۔ باجوہ نے بھی اسی چیز کا رونا رویا تھا کہ امریکہ کیوں نہیں ہماری اس طرح مدد کر رہا، اور باجوہ جاتے جاتے ایک وزٹ کر کے گئے تھے، اور اس میں انہوں نے یو ایس کے ڈیفنس سیکرٹری سے بات چیت میں کہا تھا کہ ہم نیکسٹ لیول پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سب سے بڑا ڈیفنس پارٹنر ہو یو ایس کا۔ یہ بتاتی ہے آپ کی مطلب کیا سوچ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی۔
لیکن اب ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک بار پھر ڈائیورسیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. یہ عمران خان کی حکومت کے بعد کافی زیادہ یہ یو ایس کیمپ کی طرف جا رہی تھی پاکستانی سرکار, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ خاص مل نہیں پایا, تو پچھلے 1-1.5 سال سے ہم پھر ایفرٹس کر رہے ہیں. یہ ایسٹرن کیمپ کو دیکھ رہے ہیں, سی پیک کی بات کر رہے ہیں, BRI کی بات کر رہے ہیں, برکس فورم میں ہمارے لوگ شرکت کر رہے ہیں. اب یہ نون لیگ کی بات کریں تو خواجہ آصف امریکہ کو لتاڑے ہیں, اور نون لیگ کے ہی سینیٹر ہیں مشاہد حسین جو کہ برکس میں گئے ہیں, اور برکس بھی اینٹی امریکہ ہے, اینٹی امپیریلزم کی وہ بات کرتی ہے برکس. وہ ایشین بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں اور دنیا میں جو اوور آل جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی ترجمانی کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ مشاہد حسین صاحب بھی یہ زیادہ تر یہی گن گاتے ہیں کہ ہمیں پرو ریجن پالیسیز اپنانی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب ڈائیورسیفائی کرنے کا سوچ رہا ہے, صرف امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا, پاکستان ایسٹ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے. اور کئی لوگوں کا خیال ہے اسی وجہ سے امریکہ کی ٹون اب دوبارہ سخت ہو رہی ہے. امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی نومبر میں الیکشنز کے بعد, تو اس سے چیزیں مزید کلیریفائی ہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرف کو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر شاید پاکستان کے کچھ پالیسی میکرز کو یہ بھی ڈر لگا ہوگا کہ بھائی کہیں امریکہ ہم سے دور نہ چلا جائے. یہ جو اتنے اگریسو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اسحاق ڈار کے, خواجہ آصف کے یا مشاہد حسین کے, تو ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ایک بار پھر مسعود خان کے ذریعے ایک اچھا پیغام بھجوایا امریکہ کو کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن ہمیں کچھ پرووائڈ تو کریں نا. اب پاکستان افغانستان والے لیوریج کو یوز کر رہا ہے اس وقت امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے. امریکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے, یہ 2021 میں نکلا تھا جب ان کی ایویکویشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا تھا, تو اس کے بعد امریکہ نے یہی اپنی انٹینشنز دکھائی ہیں کہ میں یہاں پر نظر رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے امریکہ نے آپ سے شاید ملٹری بیسز کی بھی ڈیمانڈ کی تھی جو کہ آپ نے ابھی پوری نہیں کی. امریکہ کئی آپشنز دیکھ رہا ہے, ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ کہاں پر وہ مستقل اڈے بنا سکتا ہے جس سے جہاں پر بیٹھ کر وہ افغانستان پر نظر رکھ سکے. یہ ہم 2021-22 میں کور کرتے ہوتے تھے کہ کس طرح امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی افغانستان پر, اس کے لیے ہمیں اوور دا ہورائزن آپریشنز کی کیپیبلٹی اس کو مضبوط کرنا ہوگا, یعنی ڈرون اٹیکس وغیرہ اور دوسری ایکٹیویٹیز. تو اس کے لیے پاکستان ویسے تو آئیڈیل لوکیشن ہے اگر جیوگرافی کی بات کریں تو, اور دوسری بھی آپشنز ہیں, بحرین ہے, عمان ہے, کویت ہے, قطر. مڈل ایسٹ میں ان کی جو دوسری بیسز ہیں, UAE میں کچھ پریزنس ہے, اور ایون ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر بھی ایک آپشن پر غور کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں, یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپریشنز کو لانچ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ آپشن ہو سکتی تھی امریکہ کے لیے. تو امریکہ یہی چاہتا ہے کہ بلوچستان کی جگہوں پر ہمیں کچھ اڈے دے دیے جائیں, جیسے مشرف نے دیے تھے وہ جیکب آباد, وہ جو بیسز ریویل ہوئی تھی ہمیں سیٹلائٹ امیجز جو پوری دنیا نے دیکھی تھی. تو امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی, کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تاکہ ہم نظر رکھ سکیں. تو یہاں پر مسعود خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں, تو کم از کم آپ ہمیں کوئی نہ کوئی اسلحہ تو پرووائڈ کریں نا. پاکستان یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کو شاید افغانستان میں پھر ہماری ضرورت پڑے گی, لہٰذا ہم بھی امریکہ سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز کریں. جبکہ دوسری طرف امریکہ کے جو رائیول پارٹیز ہیں رشیا اور چائنا, وہ اس وقت طالبان کے کریڈینشلز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے اپنے ملکوں میں امبیسڈرز تعینات کر رہے ہیں اور وہ انگیجمنٹ بڑھا رہے ہیں, وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ امریکہ بات کر رہا ہے انسداد دہشت گردی آپریشنز کی. یعنی امریکہ پھر اپنا ایک ملٹری رول دیکھ رہا ہے افغانستان میں, جبکہ چائنا اور روس ایک انگیجمنٹ کا رول دیکھ رہے ہیں. اس لیے مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کا اتحاد کروشل ہے اس ریجن کی سیکیورٹی کے لیے, اور دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور اس لیے امریکہ کو چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے اس کیمپین میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان کا سکوپ بہت وسیع ہے. we share values, our security and economic interests are interwoven, and it is the aspiration of our two people that strengthens our ties. پاکستان اور امریکہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہونی چاہیے, نہ کہ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے. کیونکہ امریکہ میں اکثر امریکہ سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں نا کہ we expect پاکستان to do this or to do that. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم سے ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں,
ग्राउंड रियलिटी की बेस पर अमेरिका हमसे काम करे और हमारे ताल्लुकात का स्कोप बहुत वसी है और एक दो छोटे मोटे वाक़यात से ये ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इनवाइट किया यूएस की बिज़नेस कम्युनिटी को कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करे, जिस तरह पिछले दिनों शहबाज शरीफ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को वो करने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे मुल्क में आके पैसा लगाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट होनी चाहिए, डिफेंस टॉक्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जिस तरह की दोस्ती चाह रहा है अमेरिका से, अमेरिका कहता है कि पहले आपको प्रो रीजन पॉलिसी को तर्क करना होगा, आपके सारे मसलों का हल मेरे पास है। पाकिस्तान इस वक्त जो सोच रहा है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन शुरू करे, अमेरिका को उससे मसला है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात कायम करे, अमेरिका को उससे मसला है कि आप इनसे क्यों दोस्ती करोगे, ये तो जाहिल लोग हैं एक किस्म के। फिर अमेरिका को मसला होता है कि आप रशिया से तेल क्यों ख़रीदते हो, फिर अमेरिका को मसला होता है कि आप चाइना से सी पैक क्यों करते हो। तो पूरे रीजन में जहाँ हम नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका बहादुर वहाँ पर आ जाता है। अमेरिका बहादुर कहता है हमारी इजाज़त के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अमेरिका ये सारी डिमांड्स ये जो आपके एम्बेसडर साहब कर रहे हैं कि जी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, आपको हमें मिलिट्री असलहा दो और हमारे साथ बिज़नेस करो, अमेरिका कहता है कि भाई पहले आप उनको तो छोड़ो, ये सारी डिमांडें ऐसी पूरी नहीं होंगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में। वैसे तो अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं चीज़ें, अमेरिका ने ये मेहरबानी की हुई हम पर। लेकिन और दूसरी तरफ अमेरिका का जो पार्टनर है यूरोपीय यूनियन, उसने GSP+ स्टेटस दिया हुआ है, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट कुछ चली जाती हैं कपड़े की यूरोप में और अमेरिका में। तो मसला ये है कि आप जो स्ट्रेटेजिक मसाइल है ना, जो स्ट्रेटेजिक जो आपकी नेविगेशन है, वो अमेरिका ये चाहता है कि हमसे मशवरा लेकर करो। पाकिस्तान जहाँ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, अमेरिका आ जाता है कि नहीं आपको इसकी इजाज़त नहीं हम देंगे, आपको फ्रीली नेविगेट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसलिए फिर अमेरिका जब प्रेशर डालता है तो फिर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की जानिब से भी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं और फिर कभी कभार लड़ाई बढ़ जाती है और अमेरिका FATF में हमारा नाम भी डलवा देता है और IMF को भी कह देता है ज़रा हाथ खींच लो, और ज़रूरत पड़े तो वो रिजीम चेंज भी करवा देता होता है। वैसे अब अमेरिका की पावर डिक्लाइन हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की जिस तरह अमेरिका पावरफुल होता था आपकी ये 60s, 70s और 80s की दहाई में, उस तरह की रिजीम चेंज वाली कैपेसिटी अमेरिकन्स की रही नहीं है। लेकिन अभी भी अमेरिकन्स बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी वो जो लालच में डूबे हुए लोग हैं उनको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, पैसों की लालच में या दूसरी चीज़ों के लालच में। हमारी अशराफिया के तो बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हैं, उनकी जायदादें वहाँ पर हैं, तो एक डर भी इनको लगा रहता है कि अमेरिका से बिगाड़नी नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमारी जायदादें ज़ब्त कर सकता है, जिस तरह उसने रशियन ओलिगार्क्स की है जब रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है। तो ये एक हमारी अशराफिया को हमेशा डर लगा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ हमारी अशराफिया में वो लोग जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से चाहते हैं कि वो नेविगेट करे, थोड़ा डाइवर्सिफाई करे इस रीजन में, वो लोग भी हैं, उनके शायद नहीं हैं इतने मफादात नथी वेस्ट के साथ। तो यहाँ पर एक तजाद लगा रहता है। एक प्रो रीजन वाला कैंप है और एक अमेरिका वाला कैंप है जो कहता है सिर्फ अमेरिका और सिर्फ अमेरिका, और दूसरे लोग बात करते हैं कि बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अमेरिका कहता है कि आप ज़्यादा हमारे साथ रहें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तानी एम्बेसडर मसूद खान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं अमेरिका से, जो उन्होंने डिमांड्स की हैं, क्या वो रियलिस्टिक हैं या आपके ख्याल में वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं और अमेरिका सीरियसली इन पर गौर कभी नहीं करेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।